بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ ہم پچھلے پروگرام میں حدیث نمبر باب یہ قائم کیا تھا، باب الطیب للجمعاتی، یعنی جمعے کے لیے خوشبو لگانے کا باب، اور حدیث نمبر 880 تھی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے، اور اگر اس کو خوشبو میسر ہو تو وہ خوشبو لگائے۔ گویا کہ دو چیزوں میں سختی اور نظر آتی ہے، مسواک کرنے میں، غسل میں، اور خوشبو میں نرمی ہے کہ اگر ہے تو لگا لو، اس میں اشارہ نرمی کی طرف ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو پہلے تفصیل سے اس پہ کلام ہو چکا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا کوئی واجب نہیں، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود یہ عمل ثابت ہے کہ آپ صرف وضو کر کے آئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضیلت کی طرف اشارہ تو فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ غسل کرنا، سرکار نے غسل کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ واپس جائیے، غسل کیجیے اور فوراً واپس آئیں، نہیں، بلکہ وضو میں ہی وہ نماز پڑھی۔ اگر یہ واجب ہوتا غسل کرنا تو یقینی سی بات ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی کبھی بھی جان بوجھ کر ترک واجب کے مرتکب نہ ہوتے۔ لہٰذا فقہ حنفی قوی ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے، ہاں باعث فضیلت ضرور ہے۔ چنانچہ اگر کوئی صرف وضو کر کے بھی نماز پڑھ لیتا ہے تو ترک فضیلت کا ارتکاب تو ضرور ہوگا، لیکن گنہگار وغیرہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، سرکار نے مسواک کی تلقین فرمائی کہ مسواک کر کے آئے، اور اسی پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ مسواک سے صفائی کی طرف اشارہ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو بہت زیادہ مطلوب اور محبوب رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ بوقت وصال سے تھوڑی دیر پہلے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک استعمال فرمائی ہے۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھی کہ ذرا غور کرو کہ جب میں اس آخری وقت میں بھی جو وقت اہم ترین چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کا ہے، تو اس میں جب میں مسواک کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جسمانی صفائی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ لہذا ہمیں اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے اور اپنے جسمانی صفائی کو جمعے تک محدود نہ رکھے۔ ہاں، غسل جیسے جمعے کے دن کرنا ہے، جسم کی صفائی ہفتے میں ایک بار ہونی چاہیے کم از کم، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کیا تھا، لیکن روزمرہ بھی صفائی کا اہتمام رہنا چاہیے۔ اگر ناخن زیادہ بڑے ہو چکے ہیں تو جمعے کا انتظار نہ کریں، انہیں پہلے کاٹ لیں۔ اسی طرح آنکھوں میں میل لگا ہوا ہے، دانت گندے ہیں، یہ جو بیچارے سگریٹیں پی رہے ہیں، مین پوری پتہ نہیں کیا کچھ ہے کھا رہے ہیں، گٹکے وغیرہ کھا رہے ہیں، دانت اتنے غلیظ ہوتے ہیں کہ وہ منہ کھول کے ہنستے بھی نہیں ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جہاں یہ دانت نکلے اور سامنے والے کو وومیٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی، اتنے گندے اور غلیظ دانت۔ یعنی میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اپنی شخصیت کے وقار کو انسان کیسے زائل کرتا ہے، اور اسی گھر والے اس کے ساتھ گزارا بیچارے کے کیسے کرتے ہوں گے کہ اتنے گندے دانتوں کے ساتھ یہ مطلب ان سے گفتگو کر رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بہرحال ہمارے نبی کریم ان چیزوں کو شدت سے ناپسند فرماتے ہیں۔ گندا رہنا، ایک ہوتا ہے کہ جگہ مزدور آدمی ہے، باہر اس کا آؤٹ ڈور ورک ہے، دھوپ میں آ رہا جا رہا ہے، اس سے اسمیل آ جاتی ہے پسینے کی، وہ ایک مجبوری ہے، وہ اس کا کام ہے، مزدور ہوتے ہیں، میکینک وغیرہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے عادتاً گندا رہنا، میں اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ کام سے فارغ ہو کے گھر جا کے انسان کیا اچھے خوشبودار صابن سے نہا نہیں سکتا ہے؟ صاف ستھرا ہو کر پھر ٹھیک ہے، پھر اگلے دن چلو کام میں ایسا ہو جائے الگ بات ہے، لیکن بعض ہوتے ایسے ہیں کہ وہ مطلب گندگی پسند ہو جاتے ہیں، جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے لیکن وہ نہاتے نہیں ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، اور یہ احساس و شعور بھی ان کا مر جاتا ہے کہ سامنے والے پر کون سی قیامت صغریٰ قائم ہو رہی ہے، بے پرواہ ہو کر لگے ہوئے۔ اور خصوصاً منہ ایک ایسا جسم کا حصہ ہے جس سے آپ گفتگو کرتے ہیں، تو صاف ستھرا ہونا چاہیے، منہ سے کوئی اسمیل وغیرہ نہیں آنی چاہیے، تو مسواک اور ٹوتھ پیسٹ برش کا استعمال لگاتار ہونا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے خاص طور پہ ہمیں ضرور برش استعمال کرنا چاہیے، مسواک بھی استعمال کریں ساتھ ساتھ، تاکہ جو کھانے کے ذرات وغیرہ منہ میں رہ جاتے ہیں، اگر ہم اسی طرح سو جائیں تو وہ سڑ جاتے ہیں، اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے منہ میں بہت زیادہ اسمیل پیدا ہوتی ہے، پھر صبح اٹھ کے اگرچہ ہم برش وغیرہ کر لیتے ہیں لیکن بہرحال اسمیل بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے رات کو خاص طور پر
اور صبح ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ آپ کلی کر کے ناشتہ کر لیں، ناشتے کے بعد پھر برش وغیرہ کریں تاکہ ناشتے کے ذرات بھی نکل جائیں۔ اور اسی طرح مطلب جب ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم ہے، بعض تو اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ سنت موقدہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو 1-2 بار چھوڑا تو برا کیا، اور ترک کی عادت بنا لیں تو گناہگار ہوں گے۔ تو خواتین کے لیے تو یہ نہیں ہے، کیونکہ مسواک ان کے مسوڑوں کو زخمی کر دیتی ہے، تو بہنیں نرم برش کو کم از کم ہر نماز سے پہلے استعمال کر لیں۔ ہاں اگر کوئی نرم ریشے کی مسواک مل جائے تو بہت اچھا ہے، اس کا بھی فائدہ حاصل کر لیں، لیکن ہر نماز سے پہلے۔ اسی طرح جب خاص طور پہ اب یہ سگریٹ پینے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو خود تو احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ منہ سڑا ہوا رہتا ہے ہر وقت، بدبو شدید قسم کی منہ میں ہوتی ہے، اور یہ اتنے خوشبو یعنی اس کی بدبو کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو تو خیر برا ہی نہیں لگتا۔ پھر ان کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، دوست احباب، وہ بھی اس کے بدبو کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، پہلے وہ بیچارے منہ ٹیڑے میڑے بناتے ہیں، پھر حتیٰ کہ عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب کوئی اجنبی آدمی اگر ملتا ہے، خصوصاً جس کو سگریٹ کی بدبو سے نفرت ہو، تو وہ مطلب پھر بہت شدید کوفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا خاص طور پہ جمعے کے دن اگر بالفرض، اور ہر نماز کا حکم بلکہ یہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز کے بارے میں فرمایا، اور میں نے اس پہ پہلے بھی تفصیلی کلام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا درس بخاری میں ہی، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو ان 2 درختوں سے کھائے، یعنی لہسن اور پیاز سے، وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اور وجہ یہی ہے کہ اس کو احساس نہیں ہوگا لہسن کی چٹنی کھائی ہے، کچے لہسن کی، یا کچی پیاز سیلڈ وغیرہ میں ڈال کے اس نے کھا لی ہے، منہ میں سمیل ہے، تو اسے احساس نہیں ہوگا، لیکن جب وہ گفتگو کرے گا تو 4 فٹ دور جا کے تیر مارے گا۔ اور ایسے لوگوں کی بعض اوقات تو اتنے یہ بے شعورے ہوتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹتے جائیں یا آپ کے منہ پہ چڑھتے جائیں گے، بالکل منہ سے منہ ملا کے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بھائی تو پھر منہ تو اپنا دھو لو، کم از کم صاف کر کے آؤ، لیکن قریب آنے بھی ضروری ہے، اور منہ گندا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ وہ بہنیں بھی ہماری درس حاصل کریں جن کے منہ سے اسمیل آتی رہتی ہے اور وہ توجہ ہی نہیں کرتی ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے کہ چلیں بیماری ہے، اس بیماری کو بھی ختم کرنے کے لیے انسان لگاتار علاج کروائے، پرہیز کرے، اچھی چیزیں استعمال کرے تاکہ منہ سے اسمیل ختم ہو، اس سے ایک شخصیت کا وقار بنتا ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سامنے والا ہو سکتا ہے آپ سے کچھ نہ کہے، لیکن جب وہ آپ کے پاس سے چلا جائے گا تو آپ کی شخصیت کا وقار نہیں بنے گا، وہ آپ کی شخصیت کا ایک برا تاثر لے کر جائے گا، یار کتنا گندا آدمی ہے، دیکھو سوٹ کیسے پہنا ہوا ہے، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، اس کی طرح اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مسواک کا حکم دیا۔ اس کے بعد خوشبو کا، اچھا خوشبو اب کون سی لگائی جائے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، اگرچہ یہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہے، لیکن فقہی لحاظ سے میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں کہ پہلے تو دیسی خوشبوئیں استعمال ہوتی تھیں، یعنی وداؤٹ الکوہل خوشبو استعمال ہوتی تھی۔ اب یہ کہ الکوہل کے ساتھ ہیں، اسپریسنٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا، بہت سے لوگ معلوم کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ویسے شراب، خمر کو شریعت نے حرام کیا ہے، الکوہل کی ممانعت پر قرآن و حدیث میں کچھ نہیں ہے، تو فقہا نے دیگر چیزوں پر، نشہ آور چیزوں پر جیسے شراب، خمر وغیرہ، ان پر قیاس کر کے الکوہل کو بھی منع کیا، اس کے استعمال کو۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک شرعی قاعدہ ضابطہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو فقہا نے منع کیا اپنی ذاتی رائے سے، اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے، اپنے اجتہاد کے ذریعے منع کیا، اگر وہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی رائے سے لاکھوں لوگوں کو گناہگار قرار دیں اور ان کی نمازوں کی بربادی کا سامان کریں۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خوشبو الکوہل والی لگانا یہ ناپاک ہے، تو لازم بات ہے کہ گناہگار ہوگا ناپاک چیز استعمال کرنے سے، اور پھر جب یہ جا کے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ناپاکی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر فقہا اپنی ذاتی رائے کو واپس لیتے ہیں۔ تو یہاں دونوں طرح کی ذمہ داریاں دیکھیں، پہلے ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو آنے والے خطرے سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے، تو جہاں پہ قرآن و حدیث کا واضح حکم نہیں ہوتا، فقہا غور و تفکر کر کے اپنی ذمہ داری محسوس کر کے لوگوں کو کہتے ہیں آپ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، تاکہ لوگ اس سے بڑے جرم میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لیکن جب اس کے خلاف چیز معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی پری پلان نہیں ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو تو مخالفت کرنی ہے، چلو تم بھی کرو، تم بھی کرو، تم بھی کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ غیر محسوس طریقے سے فقہا کا قول کسی کے پاس نہیں پہنچ پاتا، یا پہنچا ہے تو وہ توجہ نہیں کر رہا ہے اور اس کے خلاف عمل رائج ہو جاتا ہے، تو پھر فقہا اپنی ذاتی رائے سے لوگوں کو گناہگار قرار دینا،
ان کی عبادات کی بربادی کا سامان کرنا یا ان کی عبادات کے نہ ہونے کا حکم دینا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں اور جواز کا حکم دے دیتے ہیں۔ اس کو شرعی اصطلاح میں عموم بلوہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ جب کوئی بہت زیادہ عوام میں چیز رائج ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ممنوعہ چیز، اور قرآن و حدیث سے اس کی ممانعت پر کوئی صریح واضح حکم بھی نہیں ہوتا ہے، فقہاء نے اپنی ذاتی رائے سے منع کیا ہوتا ہے، تو پھر عموم بلوہ کی بنیاد پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو ان چیزوں سے روکیں گے شدید حرج میں مبتلا ہوں گے، بہت زیادہ، کیونکہ عادت چھڑوانے میں شدید حرج ہے، اور پھر یہ بہت زیادہ راسخ ہو چکا ہے، رائج ہو چکا ہے، یہ چھوڑتے چھوڑتے بھی اگر ہم لگاتار بھی محنت کرتے رہیں بہت ٹائم لگے گا، تو پھر کیا اس دوران ہم یہ کہیں کہ آپ کے کپڑے ناپاک ہیں اور آپ کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں؟ پھر وہ کپڑے جس پہ یہ الکحل لگایا اگر اس کو واشنگ مشین میں ڈالیں تو جن میں نہیں ہے کپڑے وہ اس کے ساتھ دھل گئے، وہ سب بھی ناپاکی کا حکم دیں یا نہ دیں؟ تو بڑے پیچیدگیاں ہیں، تو لہٰذا پھر فقہاء نے اس رائے کو واپس لے لیا۔ فی زمانہ اس دور میں الکحل کا استعمال یعنی اسپریسنٹ وغیرہ کا شرعاً بالکل جائز ہے، اس سے کپڑے پاک ہی رہیں گے، اور اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلا کراہت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فتویٰ اسی پر ہے۔ اب رہا تقوی، تقوی کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ تقوی فقط اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی الکحل کا استعمال مناسب نہیں تو آپ نہ کریں، لیکن اگر آپ یہ فتویٰ دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ تمہارا لگانا غلط ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ یہ وہی کرے گا جو شریعت کے معاملے میں بیچارے کو زیادہ مسئلے نہیں آتے ہوں گے، کیونکہ ہر شخص مفتی نہیں ہے، اور ہر مفتی موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق 6 وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے حکم میں تغیر پیدا ہوتا ہے ان کے بارے میں جاننے کا، ان کی معرفت کا اور ان کے استعمال کا ملکہ حاصل نہیں کیا ہوتا۔ ہر مفتی اس کے اہلیت نہیں رکھتا، لہٰذا اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، پھر فرمایا کہ ایسے نہیں کہ کتابیں اٹھا لی جائیں یا علم سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء جلد جلد فوت ہوں گے اور کوئی ان کی جگہ لینے والا نہ ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے فتویٰ طلب کریں گے، اور وہ جہالت میں ان کو فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس لیے مفتیان کرام سے ہی مسئلہ معلوم کرنا چاہیے، خصوصاً جو اس فیلڈ میں عرصہ دراز سے ورکنگ کر رہے ہیں اور ان میں اچھی صلاحیتیں ہیں، کوشش حتی الامکان کریں کہ ان سے آپ رجوع کریں۔ تو میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ اگر کوئی تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے کہ میں الکحل استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی آپ کریں، نہ کریں، آپ نہیں کریں، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ دوسرے کو کہے کہ تمہارے لیے الکحل لگانا منع ہے، فتویٰ نہیں دے سکتا، فتویٰ دے گا قابل گرفت ہو جائے گا، کیونکہ حکم جواز کا ہے۔ فتویٰ یہی ہے، لوگوں کے لیے آسانی اسی میں ہے کہ لوگوں کو جواز کا حکم دیا جائے، اسپریسنٹ لگانا بالکل جائز ہے، آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں، کبھی بھی گفتگو کر لیجئے، بیٹھ کے انشاءاللہ بات کر لیں گے، لیکن بہرحال کوئی اپنی علمیت جھاڑنا مقصود نہیں ہے، کسی کی تحقیر مقصود نہیں ہے، لیکن سمجھانا یہی مقصود ہے کہ بعض اوقات شیطان تقوی کی راہ میں انسان سے گناہ کروا رہا ہوتا ہے، اس کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ الکحل کا ترک کر دینا اگر یہ تقوی ہے تو دوسروں کو اس تقوی کو مسلط کرنا یہ خلاف تقوی ہے۔ تقوی یعنی اللہ کا خوف دل میں جس مفتی کے ہوگا وہ لوگوں کے لیے شرعی رعایت کے مطابق آسانی پیدا کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آسانیاں عطا کرو، ان کو تنگی میں مبتلا نہ کرو، ان کو بشارت، خوشی، خوشخبری دو، فرحت قلب دو، ان کے اندر تنفر پیدا نہ کرو۔ یہ بخاری کی روایتیں گزر چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو لہٰذا جہاں پھر فقہا رعایت دیتے ہیں وہاں پر رعایت ہی ہوگی، اور یہ رعایت کوئی خلاف تقوی نہیں ہوتی ہے، یہ مطلوب شرع ہے، عین مطلوب شرع ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو وداؤٹ الکحل لگانا چاہتا ہے وہ بالکل لگا سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کی مرضی ہے، اور الکحل سے بچنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے، اپنے لیے ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی الکحل والی خوشبو لگانا چاہتا ہے یہ وداؤٹ الکحل، اس کو بالکل اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو خوشبو بہرحال اچھی طرح لگانی چاہیے، آپ نہائیں دھوئیں، صفائی کریں، مسواک کریں، اگر سرما کاجل ہے تو وہ سرما یوز کر لیں، اور بالوں میں تیل لگائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، نئے پہننا کوئی ضروری نہیں لیکن صاف ستھرے کپڑے ہوں،
اور خوشبو لگا کر معطر مہکتے ہوئے مسجد کے اندر آئیں۔ بعض لوگ کھانے پینے سگریٹوں پہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں لیکن خوشبو نہیں خریدتے، ان کے پاس خوشبو ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ بہرحال میں نہیں بتا سکتا ہوں، یہ پھر کاروباری معاملہ بن جاتا ہے کہ کہاں سے آپ کو خوشبو خریدنی چاہیے، کون سی خوشبو بہت اچھی ہے، لیکن یہ اپنے اطراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات مسجدوں کے باہر ہی اسٹال لگائے ہوتے ہیں، لوگوں نے اس پہ خوشبو وغیرہ ہوتی ہے، کوئی اچھی سی خوشبو آپ لے لیں، لیکن خوشبو ہی ہو۔ یہ بھی بس ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بہت ہی خوشبو کے معاملے میں بے ذوقی نظر آتی ہے کہ جس کو وہ خوشبو کہہ رہے ہوتے ہیں دوسرے کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے اس سے، ایسی لگا لیتے ہیں کہ لوگ ناک بند کر لیں کہ یار یہ کون سی لگا کر آ گیا بھائی خوشبو، یعنی بعضوں کو تو چکر آ جاتے ہیں ایسی خوشبو سونگھ کر۔ اتنی خطرناک بھی نہ لگائیں، پہلے ذرا معلوم کر لیں، لائٹ سی خوشبو ہو، اچھی میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو ہو کہ جہاں سے آپ گزریں لوگ مہک جائیں اور ان کا دماغ معطر ہو جائے اور وہ پوچھیں کہ جی کون سی خوشبو لگائی ہوئی حضرت۔ ایسی کوئی اچھی سی خوشبو استعمال کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اتنی خطرناک خوشبو لگا لیں کہ اس کو سونگھ کر جو سو بھی رہا ہو وہ ایک دم نیند اڑ جائے اس کی، یاری کہاں سے ایک دم طوفان سا آیا تو پتہ چلا کہ حضرت نے ایک عطر لگایا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو واقعی خوشبو استعمال کریں، خوشبو کے نام پر بدنما داغ نہ ہو۔ اگلا باب قائم کیا، باب فضل الجمعہ، جمعے کی فضیلت کا باب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر ہے 881 881 نمبر حدیث پاک ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن اس طرح غسل کیا جس طرح وہ غسل جنابت کرتا ہے، یعنی خوب احتیاط کے ساتھ اچھی طرح مل کر جسم کے ہر حصے تک اس نے پانی پہنچایا، اتنا اہتمام، پھر وہ جمعہ پڑھنے کے لیے چلا تو گویا کہ اس نے اونٹ صدقہ کیا۔ یہ اور طویل حدیث پاک ہے لیکن ٹائم کی قلت کی بنا پر میں اس کو ابھی کمپلیٹ نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو مکمل بھی کریں گے اور پھر اس پر تبصرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے بیان کیا اس پر مجھ گناہگار کو بھی اور آپ سب بھائی بہنوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔